صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 9، حرکت واو و یائے عین ماضی مجہول بعد اسکان ما قبل بما قبل دہند، پس واو یا شبد چون قیلا و بیعا و اختیرا و انقیدا، و جائز است کہ حرکت ما قبل باقی دارند و واو و یا را ساکن کنند، پس یا واو شبد چون قولا و بوعا و اختورا و انقودا، و در صورت ابدال اشمام ضمہ بکسرہ فا ہم جائز است، قیلا و بیعا نہج ادا کنند کہ بوئے ضمہ در کسرہ قاف و با یافتہ شبد۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ حضرات نے اچھی طریقے سے قاعدہ نمبر 8 کو سمجھا، اس سے پہلے 7 کو سمجھا، اس سے پہلے 6 کو سمجھا۔ حسب معمول آپ حضرات قاعدوں کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں۔ آج مصنف علیہ الرحمہ آپ کے سامنے قاعدہ نمبر 9 کو بیان کر رہے ہیں۔ اس قاعدے کی 3 صورتیں ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مجہول کے عین کلمے کی حرکت کب، جب کہ ماضی مجہول ہے اور عین کلمے کی جگہ واو یا ہے، تو اس صورت میں واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، اس کو ساکن کرنے کے بعد۔ جیسے قویلا، فعیلا، تو جہاں کہیں فعیلا کا وزن آئے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کے اندر ہو یا ثلاثی مزید فی کے اندر ہو، فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد سے تو مطلقاً فعیلا کے وزن پر آتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ 2 باب ایسے ہیں جن میں فعیلا کا وزن آتا ہے، اور جہاں کہیں فعیلا کا وزن آئے ان میں یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ کب؟ جب کہ عین کلمے کی جگہ واو یا آئے، یعنی یا تو اجوف واوی ہو یا اجوف یائی ہو، ان کے اندر یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد۔ اگر واو ہے، اجوف واوی ہے، تو وہ واو یا سے بدل جائے گی، چونکہ فعیلا عین پر جو کسرہ ہے وہ ما قبل میں پہنچ جائے گا، اور ما قبل چونکہ اگر اجوف واوی ہے عین کلمہ، تو عین کلمے کی جو حرکت تھی وہ تو فا کلمے کو دے دی، اب فا کلمے کے بعد واو آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے اس واو کو یا سے بدل دیں گے ما قبل کسرے کی وجہ سے۔ ایک صورت تو یہ ہوئی۔ دوسری صورت بیان فرمائی کہ اس میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو نہ دیں، بلکہ واو اور یا کو ساکن کر دیں۔ پھر اگر آپ نے واو اور یا کو ساکن کر دیا تو چونکہ فا کلمے پر ضمہ آئے گا، تو اب ضمے کے بعد اگر اجوف یائی ہے تو یا آئے گی، تو ضمے کے بعد یا آئی تو اس یا کو ما قبل کے ضمے کی وجہ سے واو سے بدل دیں گے، جیسے بوعا کے اندر آپ دیکھیں گے۔ 2 صورتیں ہوئیں۔ اس قاعدے کی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ابدال کی صورت میں اشمام بھی کر سکتے ہیں۔ ابدال کی صورت میں یہاں پر ابدال سے جو مراد ہوگا، بعض شارحین نے اس ابدال سے مراد حرکت کو نقل کرنا لیا ہے کہ بھئی حرکت ایک دوسرے کی دوسرے حرف پر پہنچتی ہے تو یہی مراد ہے، لیکن بعض شارحین نے کہا ہے کہ بھئی اس حرکت سے مراد
ابدال سے مراد حرکت نہیں بلکہ یا کا واو سے، واو کا یا سے بدلنا ہے۔ بہرحال تو ان تمام صورتوں میں اشمام جائز ہے ابدال کی صورت میں۔ دیکھیں قاعدے کے اندر حرکت واو و یائے عین، و یائے عین ماضی مجہول، ماضی مجہول کے عین کلمے کے واو اور یا کی حرکت بعد اسکان ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد بما قبل دہند ما قبل کو دے دیتے ہیں، پس واو یا شبد، پس واو یا ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ کہ ماضی مجہول ہے اور اس ماضی مجہول کے اندر جو عین کلمہ ہے، اس عین کلمے کی جگہ واو یا آ رہی ہے، تو اس واو اور یا کی حرکت فا کلمے کو دے دیں گے، یعنی ما قبل کو دے دیں گے۔ ما قبل چونکہ متحرک ہے اس کو ساکن کریں گے، ساکن کرنے کے بعد اس کی حرکت دے دیں گے فا کلمے کو، عین کلمے کی۔ جیسے قیلا و بیعا و اختیرا و انقیدا۔ دیکھیں قیلا اگر آپ اس کی اصل نکالیں تو آئے گی قویلا، فعیلا کے وزن پر۔ قویلا کے اندر آپ دیکھیں گے واو متحرک، اور واو جو ہے یہ فعل ماضی مجہول کے اندر آ رہا ہے، اور کس جگہ آ رہا ہے؟ عین کلمے کے مقابلے میں، فعیلا عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اب اس واو کی حرکت جو فا کلمے کے مقابلے میں قویلا کے اندر قاف ہے، اس کو دے دیں گے۔ کب دیں گے؟ چونکہ اس واو پر تو پہلے سے حرکت ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے، اس کو حذف کر دیں گے، اس حرکت کو فا کلمے کی۔ تو اب فا کلمہ ساکن ہوا تو اس واو کی حرکت ما قبل کو دے دی، تو کیا ہوا؟ قولا ہوا۔ اب جب قولا ہوا تو انہوں نے بتایا تھا پس واو یا ہو جائے گا، پس واو یا سے بدل جائے گا۔ جب قولا ہوا تو ما قبل مکسور اور ما بعد واو، تو اس کسرے کی مناسبت سے، کسرے کی موافقت کرتے ہوئے، اس کسرے کی وجہ سے، چونکہ اپنے ما بعد کسرہ جو چاہتا ہے وہ یا چاہتا ہے اور آ رہا ہے واو، تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے ما قبل کسرے کی موافقت کرتے ہوئے، تو اب قولا سے قیلا بن گیا۔ یہ قاعدہ جاری ہو گیا۔ اسی طرح بیعا جو اصل میں بویعا تھا، دیکھیں بویعا کے اندر بھی بویعا فعل ماضی مجہول ہے، اور یہ قاعدہ جو ہے ماضی مجہول ہی کے اندر جاری ہوگا۔ بویعا فعیلا کے وزن پر ماضی مجہول ہے، اس اجوف یائی ہے، اب اس کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، چونکہ پہلے دیکھا ہم نے ما قبل پر تو ضمہ ہے، فا کلمہ جو با کلمہ ہے اس وقت، تو اس کی حرکت حذف کر دیں گے، ساکن ہوا تو اس عین کلمے کی، یعنی بویعا، بویعا، تو عین کلمہ جو ہے یا کلمے کے مقابلے میں، یعنی یہ یا جو ہے عین کلمے کے مقابلے میں ہے فعیلا، تو اس کی حرکت با کو دی، اب با کو دینے کے بعد بیعا ہو گیا، یہ قاعدہ جاری ہو گیا۔ یہ تو ثلاثی مجرد کی مثال ہے۔ اب ہم نے بتایا تھا کہ فعیلا کا وزن ہونا چاہیے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کے باب کے اندر ہو یا رباعی کے باب کے اندر ہو یا ثلاثی مزید فی کے باب کے اندر ہو، لیکن ہم نے یہ بات بھی بتائی کہ صرف دو باب ایسے ہیں، ایک باب افتعال اور باب انفعال، ان کے اندر فعیلا کا وزن ماضی مجہول کے اندر تو برقرار رہتا ہے، ان کے علاوہ فعیلا کا وزن آتا ہی نہیں ہے۔ جب فعیلا کا وزن آتا ہی نہیں ہے تو یہ قاعدہ انہی دو بابوں میں جاری ہوگا، ان کے علاوہ کسی باب میں جاری ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ فعیلا کا وزن ہو۔ تو آپ اختیرا کے اندر دیکھیں، مادہ ہے خیارہ، ماضی مجہول بنائیں گے باب افتعال سے تو اختیرا آئے گا، اختیرا۔ اختیرا کے اندر دیکھیں یا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور عین کلمے کے مقابلے میں
یا آئی تو اجوف یائی ہوئی، تو اب اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ ما قبل تا ہے باب افتعال کی، تو اس کی حرکت حذف کر دیں گے، حذف کرنے کے بعد اس یا کی حرکت باب افتعال کی تا کو دے دیں گے، تو اختیرہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ان قیدہ اصل میں ان قویدہ تھا، ان قویدہ باب انفعال سے ماضی مجہول اس تنصرہ کے وزن پر، باب انفعال سے ان، تو دیکھیں اس کے اندر ان قیدہ اصل میں ان قویدہ تھا، تو باب انفعال سے ان قویدہ، تو اب ان قویدہ کے اندر دیکھیں مادہ ہے قوادہ، تو واو جو ہے یہ اجوف واوی ہے، یعنی عین کلمے کے مقابلے میں واو آیا، تو اس کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے قاف کو ساکن کرنے کے بعد، تو ان قیودہ ہوا۔ اب ہم نے دیکھا کہ کسرے کے بعد واو آ رہا ہے، تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے کسرے کی وجہ سے، تو ان قیدہ ہو گیا، ان قیدہ۔ ایک صورت یہ ہوئی۔ دیکھیں پھر ترجمہ شروع سے، حرکت واو و یا عین ماضی مجہول کے عین کلمے کے واو اور یا کی حرکت بعد اسکان ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد بما قبل دہند ما قبل کو دے دیتے ہیں، پس واو یا شبد واو یا ہو جاتا ہے، جیسے قیلہ و بیعہ و اختیرہ و انقیدہ۔ ایک صورت یہ ہوئی۔ دوسری صورت، و جائز است کے حرکت ما قبل باقی دارند، اور جائز ہے کہ ما قبل کی حرکت کو باقی رکھیں، یعنی فا کلمے کی حرکت کو باقی رکھیں، واو و یا را ساکن کنند، واو اور یا کو ساکن کر دیں، پس یا واو شبد، پس یا واو ہو جائے گی، جیسے قولا۔ دیکھیں قولا اصل میں کیا تھا؟ قویلا، تو آپ قویلا کو قیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، قولا بھی پڑھ سکتے ہیں، قولا۔ تو اس واو پر جو تھا وہ کسرہ تھا، اس کسرے کو حذف کر دیا، واو کو ساکن کر دیا، قولا پڑھنا بھی جائز ہے۔ چونکہ اب یہاں پر یا آئی نہیں، تو اس وجہ سے یا تو اپنی اصلی حالت، واو تو اپنی اصلی حالت پر رہے گی، اگر یا آتی تو ما قبل ضمہ تھا تو وہ واو سے بدل جاتی، جیسا بوعا کے اندر، بوعا اس میں بویعا تھا، ہے نا، اس یا کو جب ساکن کیا تو ما قبل ضمہ یعنی ما قبل ضمہ، تو ضمہ اپنے ما بعد کیا چاہتا ہے؟ واو چاہتا ہے، تو اس یا کو واو سے بدل دیا، بوعا ہو گیا، یہی بات بتائی، پس یا واو شبد، پس یا واو ہو جائے گی۔ اسی طرح اختورا انقودہ، اختورا اصل میں اختویرا تھا، ہے نا، یا کی حرکت جب حذف کی تو یا ساکن ہوا، اور ضمے کے بعد یا آئی، تو ضمے کے بعد جب یا آتی ہے تو وہ یا واو سے بدل جاتی ہے، تو اختویرا سے اختورا پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح انقودہ اس میں انقویدہ تھا، ہے نا، اس واو کی حرکت کو حذف کیا تو ما قبل ضمہ تھا قاف پر، تو اس کو واو کو اپنی حالت پر ہی رکھیں گے، اگر یا ہوتی تو واو سے بدل جاتی، پہلے سے واو ہے تو سبحان اللہ، تو انقودہ ہو گیا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ دیکھیں آپ، و جائز است کہ حرکت ما قبل باقی دارند، اور جائز ہے کہ ما قبل کی حرکت کو باقی رکھیں، واو و یا را ساکن کنند، اور واو اور یا کو ساکن کر دیں، پس یا واو شبد، پس یا واو ہو جائے گی، جیسے قولا و بوعا و اختورا و انقودہ۔ یہ دو صورتیں ہوئیں۔ تیسری صورت بتانے لگے ہیں، و در صورت ابدال، اور ابدال کی صورت میں اگر یہاں پر ابدال لفظ سے بدلنا مانے، یعنی یا واو سے بدل گئی یا واو یا سے بدل گیا، ان صورتوں میں تو قیلا کے اندر اشمام جاری ہوگا، لیکن اگر حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے تو قیلا اور بیعہ تمام صورتوں میں اشمام جاری ہو سکتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے دو مثالیں دیں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں پر ابدال سے مراد حرکت کا بدل جانا ہے، نہ کہ حرف کا، یعنی حرف و حرکت دونوں کا بدل جانا ہے،
خاص حرف کا نہیں بلکہ حرکت و حرف دونوں ہی کا بدل جانا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے بیعہ کے اندر یہ اشمام کو جاری کرنے کا طریقہ بتایا۔ دیکھیں اشمام اس کا معنی آتا سونگنا، بو دینا، اور اصطلاح میں اشمام کہتے ہیں کہ ایک حرف کو ادا کرنا، ایک حرف کی حرکت کو ادا کرنا اس طریقے پر کہ اس حرکت سے دوسری حرکت کی طرف اشارہ ہو جائے، یعنی ہونٹ اس کی جانب اشارہ کر دیں یا جو مخرج اس حرکت کا ہے اس حرکت کی طرف اشارہ ہو جائے۔ وَدَرْ صورت ابدال، اور ابدال کی صورت میں اشمام ضمہ بکسرہ فا، ضمے کا اشمام فا کے کسرے کے ساتھ جائز ہے۔ ابدال کی صورت میں، ابدال کی صورت کون کون سی ہوئیں وہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی۔ ابدال کی صورت میں اشمام ضمہ، ضمے کا اشمام بکسرہ فا، فا کے کسرے کے ساتھ بھی جائز ہے، جیسے قیلا۔ تو اب ضمے کا اشمام فا کے کسرے کے ساتھ، فا کے کسرے کے ساتھ کیا، جیسے قیلا اور بیعہ، یہ قاف فا کلمے کے مقابلے میں ہے اور بیعہ کے اندر با جو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے۔ تو اب اس کسرے کو اس صورت میں ادا کریں کہ فا پر جو یہ کسرہ ہے، یعنی قاف پر اور با پر جو کسرہ ہے، اس کو اس صورت میں ادا کریں، اس طریقے سے ادا کریں کہ تھوڑی تھوڑی ضمے کی بو آ جائے، جیسے قولا قولا، بیوعا بیوعا بیوعا، قولا قولا، یعنی کسرہ ادا کریں لیکن ہونٹ گول ہوں جس طرح آپ ضمے کو ادا کر رہے ہیں، یعنی نہ تو صحیح طریقے سے ضمہ کسرہ ادا ہو نہ ہی ضمہ ادا ہو، تھوڑی سی بو آ جائے ضمے کی ان قاف کے اور با کے کسرے کو ادا کرتے وقت، یہی اشمام کی صورت ہے۔ خود بتانے لگے ہیں ودر صورت ابدال، اور ابدال کی صورت میں اشمام ضمہ، ضمے کا اشمام بکسرہ فا ہم جائز ہے، فا کے کسرے کے ساتھ بھی جائز ہے، جیسے قولا 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 قولا، اور بیوعا بیوعا۔ اب میں بغیر اشمام کے پڑھ رہا ہوں، چونکہ آپ کسی قاری ساجد صاحب یا اور بھی دیگر مشہور قاری سے آپ حضرات اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ قاری ساجد صاحب میں نے اس لیے کہا کہ بہت بڑے قاری صاحب تھے، ہمارے استاد محترم تھے، جامعہ بدرالعلوم کے اندر ہم کو درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ بتانے لگے ہیں مصنف علیہ الرحمہ قیلا و بیعا، نہجے ادا کنند کہ بوئے ضمہ در کسرہ قاف و با یافتہ شود، کہ قیلا اور بیعا کو بنہجے ادا کنند اس طریقے پر ادا کریں کہ بوئے ضمہ، ضمے کی بو در کسرہ قاف و با، کسرہ قاف، قاف کے کسرے میں، و با اور با کے کسرے میں یافتہ شود پائی جائے، جیسا قیلا و بیعا۔ تو اصل میں کیا ہے، یہ جو ضمہ ہے قاف کا اور با کا، اس کو ادا کرتے وقت ضمے کی بو پائی جائے، یہ اشمام کی صورت ہے۔ اب بتانے لگے ہیں کہ بھائی یہ قاعدہ وہاں پر جاری ہوگا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ماضی مجہول کے لیے تو یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ماضی مجہول، اس والے ماضی مجہول میں یہ قاعدہ جاری ہوگا جبکہ اس کے ماضی معروف کے صیغے کے اندر تعلیل ہوئی ہو، اس وقت یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ اگر ماضی معروف میں، ماضی معلوم میں تعلیل نہیں ہوئی تو یہ قاعدہ جاری ہوگا ہی نہیں۔ بتانے لگیں دری قاعدہ شرط است، اس قاعدے کی شرط یہ ہے کہ در معروف تعلیل شدہ باشد، اس کے معروف میں تعلیل ہوئی ہو۔ اگر معروف میں تعلیل نہیں ہوئی ہوگی تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جس طرح اعتبرا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اعتبرا ہے نا، اس کا ماضی معروف لائیں تو اعتبرا، اعتبرا واو متحرک ما قبل فتح، اس واو کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یہ باب افتعال بمعنی تفاعل ہے، قاعدہ نمبر 7 کی شرط جو عدمی تھی کہ یہ نہ ہو، اور یہ ایسا ہے، اس وجہ سے اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ تو جب اس کے معروف میں تعلیل نہیں ہوئی تو اس کی ماضی جب مجہول لائیں گے آپ تو اس میں بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بتانے لگے ہیں لہٰذا در اعتبرا تعلیل نہ کنند، لہٰذا اعتبرا میں تعلیل نہیں کریں گے۔ وہ کیوں نہیں کریں گے ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔
اور بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ گردان کریں جیسے قبلا قبلا قبلو قبلت قبلتا قبلنا قبلنا، یا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا، یا قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا، یا خاف خافا خافو خافت خافتا خفنا، یا بیع باع باع باعو باعت باعتا بعنا، ہے نا. تو یہ بعنا خفنا جمع مؤنث غائب کے صیغوں سے ہے. یہ تمام صیغے معروف ہو یا مجہول ہو ایک سے آتے ہیں. آخر ان کی تعلیل کیا ہوگی، ان کی صورتیں کیا ہوں گی، وہ چیزیں اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان کرنے لگے ہیں. دیکھیں وہرگاہ یا بالتقاء ساکنین، اور جس جگہ بھی یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے در صیغ جمع مؤنث غائب کا آخر جمع مؤنث غائب کے صیغوں میں آخر تک بیفتد گر جائے گی. یعنی جس جگہ بھی یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کے صیغوں میں آخر تک گر جاتی ہے نا، تو اس میں کون کون سی صورتیں جائز ہیں اس کو بیان کرنے لگیں. یعنی جو اوپر قاعدہ بیان کیا تھا ماضی معروف کا پیچھ ہے قلنا اور تلنا بعنا خفنا والا قاعدہ، اب وہی قاعدہ مجہول کے لیے بیان کر رہے ہیں. وہ قاعدہ کیا ہے کہ آپ اس قاعدے کے مطابق آپ نے تعلیل کی اور پھر اس یا کے بعد کوئی ساکن آ گیا، تو اب چونکہ یہ یا تو پہلے سے ساکن تھی اور پھر اس کے بعد آپ ساکن لے آئے تو التقاء ساکنین ہوا. اب جب التقاء ساکنین ہوا تو یہ والی یا گر جائے گی. تو اس میں کون کون سی صورتیں جائز ہیں، فا کلمے کو ضمہ کب پڑھیں گے اور فا کلمے کو کسرہ کب پڑھیں گے، وہ صورتیں بیان کرنے لگے ہیں. دیکھیں آپ پہلے ایک مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. آپ مجہول سے گردان کریں اصل نکال کر، جیسے قبلا قبلا قبلو قبلت قبلتا قبلنا، جمع مؤنث غائب کے صیغے کی بات کر رہے ہیں، جمع مؤنث غائب کے صیغے سے آخر تک. تو قبلنا مجہول آئے گا. اب قبلنا کے اندر یہ والا قاعدہ جاری کریں، چونکہ اجوف وابی ہے تو اس واو کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد. تو کیا ہوا، کیوں لن. اب چونکہ واو بھی ساکن لام بھی ساکن، اب اس واو کی حرکت تو قاف کو دے دی، چونکہ قاف پر ضمہ تھا وہ حذف ہو گیا. تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. جب یا سے بدل گیا یہ واو تو کیوں لا ہو گیا، چونکہ اب یا ساکن اور لام ساکن اجتماع ساکنین ہوا. اس یا کے بعد ایک ساکن اور آ گیا تو اجتماع ساکنین ہوا. تو اب یہ واو پہلے تو یا سے بدلی، پھر یہ یا ساکن ہو گئی. تو اب کیا ہوا، قلنا ہوا. قلنا جب قلنا ہوا پھر ابھی یہ قاعدہ بیان کریں گے کہ ماضی معروف اجوف واوی مفتوح العین کے اندر اس یا کو حذف کرنے کے بعد فا کلمے کو آپ ضمہ دیں گے تو قلنا ہو گیا، قلنا ہو گیا. اور پھر بتائیں گے، یہ تو ایک صورت بتائی کہ جب کہ ماضی معلوم مفتوح العین ہو تو ماضی مجہول کے اندر یہ قاعدہ جاری کرتے وقت اس یا کو حذف کرنے کے بعد فا کلمے کو ضمہ دیں گے. کس کے اندر، کس کے اندر، مفتوح العین کے اندر، اجوف واوی مفتوح العین کے اندر. اور اجوف یائی چاہے وہ مکسور العین ہو، مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو، ان تمام صورتوں میں فا کلمے کو کسرہ دیں گے. اور اجوف واوی مکسور العین کے اندر کسرہ دیں گے، اجوف واوی مکسور العین کے اندر کسرہ دیں گے. لیکن اجوف واوی مضموم العین کے اندر وہ کیا کریں گے، یاد رکھو اس کا جواب بھی دیا، یہاں پر نہیں دیا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی مجہول چونکہ
یہ فعل لازم سے آتا ہے، فعل لازم سے آتا ہے مجہول. اور کروما جو باب ہے وہ فعل لازم مجہول جو ہے فعل متعدی سے آتا ہے. اور آپ ماضی معروف دیکھیں تو صرف ایک باب ہے کروما جو مضموم العین ہے، تو اس سے مجہول آئے گا نہیں، تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں وہ ہر گاہ اور جس جگہ بھی این یا یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے در صیغہ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث کے غائب میں، جمع مؤنث غائب کے صیغوں میں آخر تک وفت گر جائے تو در واوی مفتول عین میں فارا ضمہ دہن، فا کلمے کو ضمہ دے دیتے ہیں. وہ در یائی مکسور العین کسرہ، اور یائی مکسور العین میں کسرہ دے دیتے ہیں. تو جب ایک سا کر دیا تو صیغے معروف و مجہول بیک صورت شود، تو معروف اور مجہول کے صیغے ایک سے ہو جاتے ہیں. جیسا قلتو بعتو خفتو، پیچھے بھی اس کی ہم نے تعلیل کی تھی، آپ حضرات اسی قیاس پر اس کی تعلیل کر سکتے ہیں. اب ایک فائدے کے طور پر ایک بات اور ذکر کرنے لگے ہیں. فائدہ در مجہول استفعال نقل حرکت بئیں قاعدہ نیست، بقاعدہ 8 پس دراں جمی احوال قیلہ مثل قولہ و اشمام جاری نخواش. یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ یہ قاعدہ اسی کے اندر جاری ہوگا جس کے اندر فعلہ کا وزن پایا جائے. تو اب باب استفعال کی جو ماضی مجہول ہے جیسے استقیمہ، تو استقیمہ یہ اس میں فعلہ کا وزن پائے نہیں جا رہا، تو اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ استقیمہ کے اندر استقویمہ تھا اصل میں. استقویمہ ماضی مجہول لائیں گے تو اس کی اصل استقیمہ ہو گیا قاعدہ نمبر 8 سے. کیونکہ واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں جبکہ اس کا ما قبل ساکن ہو، تو یہ والا قاعدہ وہاں جاری ہوگا جبکہ ما قبل متحرک ہو. اور باب استفعال کی ماضی مجہول کے اندر تو ما قبل ساکن ہے، اس وجہ سے وہاں 8واں قاعدہ جاری ہوگا. جب 8واں قاعدہ وہاں جاری ہوگا تو قیلہ کے احوال وہاں جاری ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہاں تو پھر یقولو اور یبیع والا قاعدہ اور اس کے تمام صورتیں جائز ہوں گی. تو یہی بات فائدے کے طور پر مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں. فائدہ در مجہول استفعال نقل حرکت بئیں قاعدہ نیست، ماضی باب استفعال کی ماضی مجہول کے اندر نقل حرکت کو نقل کرنا بئیں قاعدہ نیست، اس قاعدے سے نہیں ہے، بلکہ قاعدہ 8ویں قاعدے سے ہے. پس درا جمی احوال قیلہ کے تمام احوال اس میں مثلا قولہ و اشمام جاری نخواہ شد، مثلا قولہ اور اشمام وغیرہ جاری ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ قاعدہ اس کے اندر جاری ہوگا کہ جس کے اندر فعلہ کا وزن پایا جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.